بتا رہے ہیں جی ابھی اس کی ضمانت ہو گیا کوئی ضمانت ہو گیا آگے آپ کو سمجھ دکھائے نا اس کو سمجھ دکھائے بھائی میرے سمجھ نہیں دیتے نا ادھر سے ایسا کروں اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے طاقت دے. وہ جو ایک رات تھی وہ میری اللہ کے ساتھ میں نے اللہ کے آگے جھک کر یہی سوال کیا اللہ تعالیٰ اس کو طاقت ہو ہمت ہو مار اگر کوئی مارے بھی تو اس کو وہ تکلیف نہ پہنچے اس کو طاقت دے اس کو ہمت دے کیونکہ بڑا نازک سا ہے یہ لگتا ہے ایسا ہے مگر ہم بڑے لاڈوں سے بچے پالتے ہیں سب میرا حیدر بھی بہت لاڈلا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں گے طاقت دیں گے. ساتھ کیا ہوا کیا کہانی تھی ایسا کیا جرم کر دیا آپ کے بیٹے نے؟ بس وہ بار مجھے حیدر کا کوئی لوگ ہیں تو میں نے کہا ہمارے گھر کون لوگ آ سکتے ہیں نا دروازہ کھولا تو لڑکے کافی سارے کھڑے تھے. میں نے پوچھا آپ کیوں آئے کہتے روٹین کی چیکنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا چیز ہے روٹین کی چیکنگ آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا. پھر وہ مجھے کہتے ہیں شناختی کارڈ دے ہم نے اپنے شناختی کارڈ دیے سارے. پھر وہ حیدر کی تلاش میں تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا حیدر کی طرح ہے. میں نے ویسے کہا رپورٹ کیا ہوا ہے مگر اس کا نمبر تو آن تھا نا ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا گھر میں ہی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گھر میں ہی ہے. اس طرح سے کافی مکالمہ شکالمہ ہوا سارے ہم سے موبائل لے لیے سب کچھ. پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو بے شک آئیں میں دروازہ کھول دیتی ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے نا قتل کیا ہے. میں نے کہا آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ حیدر ایسا کام کرے اور حیدر کی تربیت بھی ایسی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا کس کا قتل کیا مجھے وہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس اس کے پاس بندوق ہے ہمیں بندوق لینے دیں. میں نے کہا کدھر کہتے اس کو پستول ہے. میں نے کہا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ہر جگہ میں حیدر کے ساتھ ہی جاتی ہوں نا. حیدر تو ایسا بچہ ہے میرا کہ کبھی وہ میرے بغیر کہیں نکلا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں تو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. تو ایسا کام اگر کرتے آپ ہمیں فون کرتے ہم خود میں حیدر کو لے کے آپ کے پاس آ جاتی. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بندہ مطلوب ہے آپ اس کو فون کریں آپ اس کے گھر میں پرچہ بھیجیں وہ خود حاضر ہو جائے گا. کہ ہم بھی قانون کو مانتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ایسے اس طریقے سے مت آیا کریں خوف و راز پھیلانے کے لیے. پھر میں نے ان سے بہت باتیں کی. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کون سے لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ ہمیں سب اتنا تو پتا چل گیا ہے جو کچھ کر رہے ہیں نالج رکھتے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں بے شک آپ اس کو لے جائیں مگر پھر میرے گھر کی کوئی چیز نہ توڑنا نا. یہ انہوں نے مجھے کیا ہے کہ میں نے کہا یہ میرے گھر کے شیشے LED وغیرہ کو نہ توڑنا. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں ہم نے بڑی مشکلوں سے بنائی ہیں چیزیں. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی کوئی چیز نہیں توڑیں گے. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے بھی تھے ان میں سے. تو پھر حیدر اوپر والے تھا پورشن میں اس کو مار کے لایا. دوسرا کہہ رہا تھا اس کی امی کے سامنے اس کو مت مارو. تو میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ بیٹھو میں آپ کے لیے سحری بناتی ہوں آپ پوچھو آپ مجھے بھی بتاؤ کہاں ہے حیدر کے پاس. تو پھر انہوں نے کافی تلاش کیے. تو میں نے کہا یہ عمران خان کی ساری تصویریں میں حیدر کے کمرے میں بیٹھی ہوں نا. میں نے کہا یہ اس کے پاس ہتھیار ہے اور تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ ہمیں دہشت گرد کہہ کے مت لے کے جائیں. آپ ہمیں خان صاحب کا PTI والا کر کے لے کے جائیں ہمیں خان صاحب کا دیوانہ کر کے لے کے جائیں ایسے کر کے مت لے کے جائیں. یہ میں نے ان سے بات کی تھی. پھر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دوں گا یہ کل تک آپ کے پاس آ جائے گا. مگر میں نے کہا کہ جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں نا ان کا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر گئے ہیں. تو وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے کہا نہیں میں ویڈیو پھر میں نے اس لیے ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اور میں نے جب کہا کہ آواز اٹھائیں تو الحمدللہ پورے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے آواز اٹھائی ہے. اس کی آواز اٹھانے سے اس کو انہوں نے پیش بھی کیا ہے اور اس پہ کیس تو چل رہا ہے. وہ ثابت کر کے دیں حیدر کا دہشت گردوں سے کیا سہولت کاری ہے یا حیدر نے کس کو قتل کیا یہ تو وہ ثابت کریں گے نا جو لے کر گئے ہیں. تو ہم تو حاضر ہیں ہر طرح کی. یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک تو آپ نے کہا جب گھر پہ اس کو مارا پیٹا ہے جب وہ گھر سے لے کے جا رہا تھا اور یہ کیا قتل کا کیس اس کے اوپر کیا انہوں نے نام بتایا انسان کا قتل کیا اس نے؟ ہاں میں نے کہا مجھے بتائیں اس نے کس کا قتل کیا ہے آلہ قتل کدھر اور قتل کس کا کیا ہے. پھر وہ پتہ نہیں اس کو وہ کہتا ہے ٹویٹر پہ قتل کیا ہے. میں نے کہا ٹویٹر پہ کیسے قتل ہو سکتا ہے. تو بس اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی مجھ سے کیا بات کرے. میں نے کہا اگر آپ ایسی بات بہت بڑی بات ہے نا کہ ان کا کنیکشن
थोड़ा सा वो ड्रॉप हो गया। आलिया साहिबा, ये भी इनकी बड़ी यूनिक फैमिली है। इनका मुझे याद आ रहा है, आप यकीन करें, जब खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था 9 मई को, तो ये उस गाड़ी के पीछे भी गए रेंजर्स की। आप अंदाजा करें कि ये इतनी दिलेर, कितनी मोहब्बत है इनको खान साहब से, कि ये लोग उस गाड़ी के पीछे, उस रेंजर्स की गाड़ी के पीछे गए थे उसी दिन जब वो खान साहब को उठा के ले गए। फरूख, मैं हैदर से मिली थी जब फरजाना आपा जो थी वो इनको भी, ये भी जेल में गई थी, और प्रोटेस्ट करने में जब अलीमा आपा को इन्होंने गिरफ्तार किया था डी चौक से, तो फरजाना आपा और तकरीबन कोई 10 खवातीन थी। तो मेरी फर्स्ट टाइम इनकी फैमिली से वहाँ मुलाकात हुई थी। वो हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा भाई है और खान का दीवाना है। वो क्या, ये पूरी फैमिली खान की दीवानी है। और मैंने उसको, मतलब वो सिर्फ जो है ना, मैंने देखा उसका कोई, वो सिर्फ खान से मोहब्बत करने वाले लोगों में से था। उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। ये फैमिली मतलब वो जेन्युइनली, जिनको हम ये कहते हैं कि जिनके मतलब वफा है जिन लोगों की हमारी तहरीक के साथ या वजीर आजम खान साहब के साथ, कहीं किसी चीज की जरूरत हो हैदर पहले पहुंचता था। हैदर, और अक्सर मैं तो कांटेक्ट में थी हैदर के साथ, और अक्सर चीजों पर हैदर मुझे ये कह रहा होता था ये ठीक नहीं हो रहा। मैं प्लीज आप लोगों के तवस्सुत से अपने सारे जो मेरे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें, देखिए बहुत सी चीजें, मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। इसलिए हैदर के जिक्र से मुझे याद आ गया, बिकॉज हैदर यूज्ड टू गिव मी हिज फीडबैक। वो मुझे बताया करता था, अलिफा जी ये ठीक कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा, ये हो रहेगी। और अक्सर उसको कुछ चीजों पे मतलब एक होता है कि अच्छा आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे। तो वो जेन्युइनली ये फैमिली, इनको हमें सलूट पेश करना चाहिए, जिन्होंने इस पार्टी से कुछ नहीं लिया, जिनके पास ना कोई ओहदा, ना पार्टी की कोई एमिनेशिप, ना कभी इन्होंने इस पार्टी से फायदा उठाया, बट दे आर स्टैंडिंग विद खान साहब। और ये देखिए ना, जब हम ये बात करते हैं तो देखिए, मैं हूं ना, मैं अगर किसी तकलीफ से गुजरती हूँ तो मैं 3.5 साल मैं एमएनए रही हूँ पीटीआई की। आज पीटीआई ने मुझे और वजीर आजम इमरान खान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद मुझे ये इज्जत दी है कि मैं इन 118 की कैंडिडेट हूँ। मुझे हर तरह की इज्जत दी है इस पार्टी ने कि मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकती। लेकिन ये जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ये आपसे कुछ नहीं चाहते। ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, वो आपसे एक बात कहते हैं। और उस वक्त मैं भी शायद बात करी थी कि मैं बार बार पीटीआई की बात करी हूँ। यकीन माने, अगलों ने अपना सर्वे करा के देखिए, इस वक्त 95% पाकिस्तानी लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। इसलिए अब पीटीआई और पाकिस्तानी अवाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, और मैं फरजाना आपा आ भी गई हैं, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, इनके हस्बैंड को, इनको। मुझे आज तक याद है डी चौक पर एक प्रोटेस्ट करना था, इनकी फैमिली ने बाहर से आए हुए लोगों को अपने साथ रखा था। ये लोग, मतलब देखिए, ये वो लोग हैं जो हमें भी हारने नहीं देते। बस मैं इतना बता सकती हूँ। और मैं, इन्हीं लोगों ने इस पार्टी को जिंदा रखा है। देखिए, बड़ा आसान है ये कहना, 3 साल गुजर गए इस सारी चीज को। 9 अप्रैल, 9 मई एंड 9 फरवरी, आप देखें ना, ये लैंडमार्क्स हैं एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के। 9 अप्रैल लोग निकले, खान के लिए निकले। 9 मई लोग निकले, खान के लिए निकले। एंड अगेन इन द एंड 9 फरवरी आपने हमारा मैंडेट ले लिया। वजीर आजम तो हमारा इमरान खान ही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग पार्टी का असासा है, बल्कि पाकिस्तान का एहसास है। जब भी कोई नॉर्मल मुल्क होता है, आलिया साहिबा, ऐसे यंग कमिटेड लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, और ज्यादातर तहरीक इंसाफ के जो यंग लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है कि तुम लोग सियासत में क्या ताल्लुक है, तुम लोग चुप करके बैठो। लेकिन जैसे हैदर है, जैसे उसकी फैमिली है, जैसे खान साहब के सब सपोर्टर्स हैं, वो तो हार नहीं मानेंगे। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा रैप भी करेंगे। काफी हमारा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। एक बात मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी।
دیکھیں ہمیں خان صاحب سے جو ہم سیکھتے تھے نا وہ سیکھتے یہ تھے کہ مشکل وقت میں لیڈر سامنے آتے ہیں. ہمیشہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ لیڈر سامنے آتے ہیں. دیکھیں یہ لیڈرشپ اب آپ کی سامنے آ رہی ہے. جب مجھے کوئی کارکن کہتے ہیں نا ہمارے ایم پی ایم نے کام نہیں کرا تو آئی آلویز سے دیم آپ وائی یو آر فالوئنگ اینی ون. آپ خود لیڈر ہو. خان نے لوگوں کو لیڈر بنایا ہے اور اب اس لیڈرشپ کو سامنے آنا ہے. پلیز آپ لوگ اگلی بات کریں. آئی ایم سو سوری ٹو اٹ. نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ. اینڈ اور اس چیز سے کہ یہ جو ہمارے سامنے میں ان کو میرے پاس ایک سوال ہے ختیجہ کے لیے بھی اور فرزانہ صاحبہ کے لیے بھی. میں نے ان کو دیکھا ہے ایکٹیولی کبھی بھی جب کبھی کوئی ہو رہا ہو پروٹیسٹ ہو رہی ہو میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے شانہ بشانہ یہ ساتھ میں ہوتی ہے. تو مجھے ایک عام ایک ہاؤس وائف ایک گھریلو خاتون ہونے کے بعد آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ کس طریقے سے یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, کیسے معصوموں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں 2 سال 3 سال وہ جو ہے ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا یا آپ نے اپنے بیٹے کو کہا ہو کہ نہیں بھائی تم بھی ڈر جاؤ یہ لوگ تو اس طریقے کے حرکات کر رہے ہیں؟ تو کبھی آپ کے دل میں ایسا خیال آیا؟ نہیں کبھی نہیں خیال آیا. یہ تو جو گھر میں رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ مجھے ڈر لگا ہے کہ نہیں لگا. میں نے صرف ان کو ایک بات کی ہے کہ آپ فون کر دیتے, آپ میرے گھر پرچہ بھیج دیتے, ہم خود حاضر ہو جاتے. نہیں میں تو آپ کو دوسرے کو بھی ویسے سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. انہوں نے ان کو کہا 9 مئی کے بعد یہ لوگ گھر پہ آتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. انہوں نے ان کو کہا میرے گھر نہیں توڑنا. میں نے بڑا غصہ چاہیے کمرے میں نہیں جانا. پتہ نہیں میں نے دروشی پڑھ کے پھونکا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کوئی نہیں کی, وہ گالی گلوچ نہیں کیا, کیونکہ ہم نے خود ہی حیدر کو ان کے حوالے کیا ہے. حیدر نے شرٹ چینج کی ہے. حیدر نے کہا یار اس طرح سے تو میں عدالت میں نہیں جاؤں گا, مجھے شوز بھی پہننے دو. پھر حیدر نے مجھے جفی ڈالی ہے, جفی ڈال کے حیدر نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا, اور ماما آپ لوگوں نے بھی عمران خان کو نہیں چھوڑنا, میں جا رہا ہوں اللہ حافظ. پھر خان صاحب کے نعرے لگاتے لگاتا گاڑی میں بیٹھ گئے. ان کو پتا ہے کہ وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ ظلم کوئی بات نہیں ہے. ایسا جب ہمارا لیڈر بیٹھا ہوا ہے نا تو ہمیں اس سے سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارا لیڈر ہے, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو کیسی زندگی چھوڑ کے گیا ہے. ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا, خان صاحب کے مقابلے میں, خان صاحب کے خاندان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہے. میں نے حیدر سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کو اندر سے کہا گیا کہ تمہاری پارٹی تمہیں ڈس آن کر رہی ہے, لوگ تو تمہارے اس طرح کر رہے ہیں, مگر سوشل میڈیا والے بہت شور ڈال رہے ہیں تمہارے لیے, تو کیوں سوشل میڈیا والے کیوں شور ڈال رہے ہیں؟ میں نے کہا سوشل میڈیا والے اس لیے ڈال رہے کہ سوشل میڈیا کا یہ بندہ اٹھایا آپ نے, تو ان کو پتا ہے یہ حیدر کیسا کام کر رہا ہے. حیدر گراؤنڈ پہ بھی کام کر رہا ہے اور حیدر سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہا ہے. تو ان کو بھی آواز پاکستان کی آواز ہے, یہ پاکستان کی وہ بھی ایک شعور ایک بالغ نوجوان ہے اور اپنا اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنا ووٹ کس کو دینا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس قوم کو واقعی میں اس کی قدر کرتا ہے یا کون جو ہے وہ صرف ٹک ٹاک کی خاطر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے. عشق کا لیول ہے نا, حیدر کا لیول ہم سے اونچا ہو گیا. وہ میں اس دن پریشان تھی تو میں نے کہا جس سے ساتھ عشق کرتا ہے اس کے پاس ہے ڈیالہ میں, اس کو بڑا ارمان تھا کہ میں ڈیالہ کو اندر سے دیکھوں, تو میں نے کہا رہنے دو ذرا اس کو, شاید اس کو کی خوشی وغیرہ آئے تو ٹھیک ہے, اگر عید بھی کرتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کرے عید کی نماز پڑھ لے خان صاحب کے ساتھ, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے جانے سے. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے, صحیح سلامت ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے, طاقت دے. وہ جو ایک رات تھی وہ میری اللہ کے ساتھ میں نے اللہ کے آگے جھک کر یہی سوال کیا, اللہ تعالیٰ اس کو طاقت ہو, ہمت ہو, اگر کوئی مارے بھی تو اس کو وہ تکلیف نہ پہنچے, اس کو طاقت دیں, اس کو ہمت دیں, کیونکہ بڑا نازک سا یہ لگتا ہے ایسا ہے, مگر ہم بڑے لاڈوں سے بچے پالتے ہیں سب. میرا حیدر بھی بہت لاڈلا ہے, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں گے, طاقت دیں گے. ویسے پچھلے 2 سالوں میں جو یہ پاکستان کے جو لاڈلے جو وہ برگر بچے ممی ڈیڈی بچے جو تھے انہوں نے جو مضبوطی دکھائی ہے میرے خیال میں نیندیں اڑوا دی ہیں, لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں لوگوں سے. اور آپ کی ہمت جو دیکھ رہی ہوں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ایسے مضبوط اعصاب والی خاتون کے ہاتھوں ہوئی ہے, اس کی پرورش. تو وہ نہیں, اب تو کہتے ہیں نا میرے گھر ریڈ ہوئی, میں کہتی جا کے خود پیش ہو جاؤ, جا کے خود پیش ہو جاؤ, پوچھو کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے, ہم نے کون سا قانون توڑا ہے, ہم نے کہاں کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے, بتائیں ہم نے کیا قصور کیا ہے.
آپ کا نا جو آپ نے یہ کہا ہے نا, میرا ختیجہ کے لیے یہی سوال ہے. ختیجہ, آپ کو پتا ہوگا کہ حیدر کا قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی ٹویٹ ہی ہوگی جس سے کسی کو لہو لہان ہو گیا ہوگا کوئی, ورنہ بظاہر ٹویٹر پہ کیا ہے, ٹویٹر پہ کیا ہے نا, تو وہی لفظوں کی جو ہوگی مار, وہ اس کتاب نہیں لائے ہوں گے. کیا کیس بنایا ہے ختیجہ حیدر کے اوپر؟ یہ مجھے بڑی اچھی جو ہے نا فرزانہ آنٹی کی بات لگی. انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے دعا کی ہے کہ حیدر کو اگر وہ تنگ بھی کرے, مارے بھی, اس کو احساس ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ چلے. یہ ہمت اور یہ جو حوصلہ ہے نا, یہ واقعی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور اصل میں خوف بھی اسی کا ہی ہے, خوف اور ڈر بھی اسی کا ہی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھ رہے, یہ لوگ کیوں نہیں چپ کر رہے, ان کی زبانوں پہ تالے کیوں نہیں لگ رہے. حیدر کیوں روز مسلسل ٹویٹس کر رہے, حیدر کیوں بول رہا ہے, کانسٹنٹلی خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے, کانسٹنٹلی ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, کلیکٹیولی ہمیں خان صاحب کے لیے باہر نکلنا ہے. مجھے یاد ہے جب ڈی چوک میں تھا 26 نومبر سے پہلے, حیدر اور ان کی والدہ سے میری لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے ملاقات ہوئی. ہم توشہ خانہ کی بیل کے لیے غالباً عمران خان والے کیس میں, اور حیدر کے ہاتھ میں اتنا بڑا نا دھتا تھا پیمفلیٹس کا, اس نے وہ پورا کا پورا مجھے اکھڑا دیا. آپ نے یہ جانا ہے اور دینا ہے, ہر جگہ یہ اسٹیکر لگانے ہیں. اور میں حیدر کا نا جذبہ دیکھ کے, اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی, میں نے کہا یہ کیا لڑکا ہے, یہ ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے, ہر جگہ. اور مجھے بڑے سے بتا رہا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی مجھے نا اریسٹ کرنے لگے تھے, بڑا میں جان بچا کے نکلا ہوں, بڑی جان بچا کے, لیکن میں نے ہر جگہ پوسٹر ضرور لگائے ہیں. تو مطلب یہ جذبے کو آپ کیسے ہرا سکتے ہو, آپ کیسے توڑ سکتے ہو اس جذبے کو؟ یہ دل سے نکلتا ہے, اور جب دل سے نکلتا ہے نا, اور جب نیت صاف ہوتی ہے, تو پھر اوپر والے کی جو طاقت ہے نا وہ بہت بڑی ہے, اور پھر اللہ کر کے دکھاتا ہے کہ تم کب تک جو ہے وہ حق اور سچ کو دباتے رہو گے, یہ تم لوگوں کا آخر ضرور آئے گا. آپ نے یہ مینشن کیا, اور جس دن ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ آج ہے بھی پاکستان ڈے, اور ظاہر ہے ہمارا لیڈر قید میں ہے, ہمارے سینکڑوں ورکرز قید میں, ان کی فیملیز کی ہم سٹوریز سن رہے ہیں. لیکن جو امید ہے پاکستان کے لیے, جیسے فرزانہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی, اپنے بارے میں, یہ امید بھی نہیں ٹوٹ رہی. تو آج پاکستان ڈے کے اوپر مجھے تھوڑی سی کبھی کبھی ہوپلیس انسان ہو جاتا ہے, لیکن خان صاحب کے سپورٹر کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کا حوصلہ ہم دیکھتے ہیں, جیسے عالیہ صاحبہ بھی جیل میں کتنا عرصہ رہ کے آئی ہیں, ان لوگوں کو ہم حوصلہ دیکھتے رہے, تو کیسے یہ پاکستان نہیں بچے گا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل, یہی وہ ہے ٹرینڈ. یہ وہ کہتے ہیں نا, جب انسان کا شعور کا جن اندر اس کے بیدار ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد دیر از نو گوئنگ بیک. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنے سامنے ہوتے ہوئے حالات دیکھ رہے ہیں. جسٹ بیکاز آپ فیکٹ سٹیٹ کرتے ہو, آپ کو ان کو قتل عام ہو جاتا ہے نا, وہ ان کے لیے آپ کے الفاظ جو ہیں وہ تیر بھالے نشتر ہو جاتے ہیں, جو ان کے کلیجوں کو چیر جاتے ہیں. اور پھر ان سے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ خود سدھرنا بھی نہیں ہے اور کرٹیسزم بھی برداشت نہیں ہونی. یا تو یہ ہو کہ آپ خود سدھر جائیں تاکہ اگلا کرٹیسائز ہی نہ کرے, وہ بھی نہیں کرنا, بس آواز بند کرنی ہے. اور 2 سال سے ایک فیلڈ پالیسی کے تحت جو ہے چلے جا رہے ہیں, اور نتیجہ وہی نل بٹا سناٹا. ہمیں ایک اور گیسٹ نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے, ان کو میں ویلکم کروں گی. 26 نومبر کے ہمارے کچھ پرزنرز ہیں, تقریباً جیسے عالیہ حمزہ صاحبہ نے لکھا, اوور آل تو تقریباً کچھ 700 کے قریب لوگ ابھی تک رہ گئے ہیں. لیکن 26 نومبر کے ہمارے کچھ ورکرز ہیں, ان کے اوپر 8 9 FIR, زیادہ تر پنجاب میں جو جیلم میں اور اٹک میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں. تو ہمارے پاس ہیں خیستہ رحمان, یہ ایک ہمارے 26 نومبر کے پکڑے گئے تھے, یہ ان کے فیملی ممبر. تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ ان کا کیس کہاں تک پہنچا ہے. اب تھوڑا سا پک کر لوں. جی, مشتاق خان کے میرے خیال سے یہ فیملی ممبر ہے, تو تھوڑا سا ان سے بھی ہم پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ 26 نومبر کے پروٹیسٹ کے اوپر گئے تھے, ابھی تقریباً کوئی 3-4 مہینے ہو گئے کہ ان کو پکڑا گیا. تو تھوڑا سا ان کے کیس کے ہمارے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کون سے جیل میں ہیں, اور ان کا حوصلے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں.
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, हमारी पार्टी के हीरोज़ अलिया, हमजा मलिक साहिबा, डॉक्टर महेश, फरजाना सईद साहिबा, क्योंकि सईद साहब उनको तो हम देखते आ रहे हैं, और आपके जज्बे को भी सलाम। हमेशा पार्टी के लिए खड़े रहे, जिस तरीके से भी प्रेशराइज हुए, आप किस तरीके से टॉर्चर हुआ। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा, आपके भी हम बहुत मशकूर हैं, हमको देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से आप लोग सब लोग पार्टी को देख रहे हैं, और खासकर प्रेजनर्स पे